اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے اخلاق کی تیسری ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا اخلاق کسے کہتے ہیں اور انسان بااخلاق کسے کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا واٹ از علم اخلاق۔ توجہ کیجیے آپ پہ۔ ہم نے پہلے آپ کے سامنے اخلاق کی تعریف کی تھی۔ اخلاق کی تعریف اس طرح سے کی گئی تھی، وہ عمل و صفت جو انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کسب کرتا ہے، اور وہ عمل اور وہ صفت جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ اسی ذیل میں اب ہم یہاں پر آپ کو علم اخلاق کا علم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اخلاق کا علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے یہاں پر بہترین تعریف یہاں پر کی گئی ہے۔ پہلے جو کی گئی تھی اخلاق کی تعریف تھی، اب علم اخلاق، سائنس آف اخلاق۔ سائنس آف اخلاق یہ ہے کہ کس طرح زندگی کرنا ہے، ہاؤ ٹو لیو، کس طرح زندگی کرنے کا نام علم اخلاق ہے۔ آپ سے پوچھا جائے علم اخلاق کسے کہتے ہیں، کس طرح زندگی کرنے کا نام۔ اگر آپ اچھی زندگی کریں گے تو آپ کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے، اگر آپ بری زندگی کریں گے تو آپ کے اندر برے اخلاق آئیں گے، چاہے وہ اخلاق فضائل کی صورت میں ہو، چاہے وہ اخلاق رذائل کی صورت میں ہو۔ دونوں صورتوں میں انسان ایک زندگی کرنے کا طریقہ اپنا رہا ہے۔ اس طریقے کا نام، اس طرز زندگی کا نام اخلاق ہے۔ اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، چاہے وہ طرز زندگی انسان کی نجی زندگی ہو، چاہے وہ طرز زندگی انسان کی سوشل اور اجتماعی زندگی ہو۔ توجہ کیجیے آپ۔ تعریف کا اگلا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کیسے زندگی کرنا۔ وہ کیسے زندگی، چاہے وہ آپ کی نجی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، وہ زندگی، توجہ کیجیے آپ، وہ زندگی جو کیسے زندگی کرنا ہے، جہاں ہمیں طرز زندگی کو سیکھنا ہے، علم اخلاق میں سیکھنا ہے، کس کے لیے ہے؟ آپ کے کمال نہائی کو حاصل کرنے کے لیے، الٹیمیٹ کمال کو حاصل کرنے کے لیے، الٹیمیٹ پرفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسے کہتے ہیں علم اخلاق۔ لرن ہاؤ ٹو لیو ٹو ایکوائر الٹیمیٹ پرفیکشن، اٹ از دا ڈیفینیشن آف علم اخلاق۔ ہمیں سیکھنا ہے کیسے زندگی کریں، طرز زندگی کس طرح سے ہو تاکہ ہم اس کمال نہائی کو حاصل کر سکیں۔ انسان چاہتا ہے یہ کہ اپنی زندگی میں کمال کو حاصل کرے، اور وہ کمال جو انتہائی کمال ہو، الٹیمیٹ کمال ہو۔ علم اخلاق بتائے گا کہ کیسے زندگی کرو تاکہ اس کمال کو حاصل کر سکو۔ جب علم اخلاق کی تعریف ہو چکی ہے آپ کے لیے، اب سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کے بعد بیان کیا جائے گا، جب علم اخلاق کی تعریف یہ ہے تو اس علم اخلاق کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے۔ واٹ از دا سبجیکٹ آف علم اخلاق، واٹ از دا موضوع آف علم اخلاق، یعنی کہ کس
موضوع پر یہ اخلاق کا علم منحصر ہے. وہ طرز زندگی جو آپ بتا رہے ہیں آپ، اس کا موضوع کیا ہے؟ اب موضوع یہاں پر علماء بیان کر رہے ہیں کہ پہلے بھی اس کے سامنے اشارہ کیا گیا، وہ موضوع ہے انسان کا عمل اور انسان کی صفت. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی انسان ایسے عمل کو اختیار کرے، ایسے صفت کو اختیار کرے جو انسان کے لیے کمال کا باعث ہو. یہی انسان کی اخلاقی طرز زندگی ہے. یہی انسان کی مہارت ہے کہ وہ جانے کہ کون سے عمل کو اختیار کرنا ہے اور کون سے صفت کو اختیار کرنا ہے. اس اعمال سے اور اس صفات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو انسان کو نقصان تک پہنچاتے ہوں. اس طرز زندگی کے سیکھنے کا نام علم اخلاق ہے. بلکہ یہ کہا جائے، جب انسان کے اعمال اور صفات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے جس سے انسان کی حیثیت اور مقام ہمارے لیے واضح ہوتی ہے، اچھے اعمال اور صفات ہوں تو ہم کہیں گے کہ انسان اچھا ہے. اچھے اعمال اور صفات ہوں بلکہ برے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان برا ہے. توجہ کر رہے ہیں ابھی؟ موضوع میں اتنی گنجائش ہے، اس علم اخلاق کے موضوع میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اعمال برے بھی ہو سکتے ہیں. وہ صفات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ صفات برے بھی ہو سکتے ہیں. سچ بولنا عمل ہے، اچھا عمل ہے. جھوٹ بولنا عمل ہے، برا عمل ہے. صبر کرنا اچھی صفت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. ریاکاری یہ بھی صفت ہے، اندر ہے لیکن بری چیز ہے. اب کامل طور پر اگر آپ دیکھیں، خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو اس علم اخلاق کا موضوع کیا بنا آپ کا؟ وہ انسان کے اعمال اور انسان کے صفات. اسی دو چیزوں پر انسان کا علم اخلاق دائر مدار ہے. اسی کے ارد گرد علم اخلاق کی حرکت پائی جاتی ہے. بلکہ علماء دیکھیے آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ ایک علم اخلاق کی اہمیت اگر دیکھنا ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کا مقام علم توحید کے بعد ہے. اور آپ جانتے ہیں دیکھیے اس میں آپ ایک سب سے اعلیٰ ترین علم جو مقام رکھتا ہے وہ علم توحید ہے. توحید کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے، بہترین علم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بہترین ذات کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کی ذات جو سب سے اعلیٰ ترین ذات. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی؟ اور اس کا علم بھی کیا ہوگا؟ اعلیٰ ترین قرار پائے گا. ہماری گفتگو علم توحید کے بارے میں نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ علم توحید کے بعد جو علم اپنے مقام اور منزلت رکھتا ہے وہ علم اخلاق ہے. اس لیے کہ اس علم اخلاق میں یہی انسان اچھے اعمال اور اچھے صفات کے ذریعے سے کمال تک پہنچتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو علم اخلاق کا موضوع خود انسان ہے. وہ اعمال اور وہ صفات انسانی کے ہیں جو انسانی سے سرزد ہوتے ہیں، انسانی سے صادر ہوتے ہیں، انسانی سے ظاہر ہوتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ انسان ہے، اسی اعمال اور صفات کی وجہ سے خود انسان پہچانا جاتا ہے کہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے. اور اسی اعمال اور صفات کے ذریعے سے یہی انسان کمال تک پہنچتا ہے. اگر برے اعمال ہوں، برے صفات ہوں، یہی انسان نقصان تک پہنچتا ہے. اور جب انسان اچھے، یہ انسان جو حقیقت میں علم اخلاق کا موضوع ہے، اپنے اسی اچھے اعمال کے ذریعے، اچھے صفات کے ذریعے کمال نہائی جو الٹیمیٹ پرفیکشن ہے، وہ لقاء پروردگار ہے، وہ لقاء اللہ ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اسے حاصل کریں تو ہم کہیں گے کہ علم اخلاق کا مقصد پورا ہو گیا.
یہ اعمال کو جو کسب کر رہا ہے، اچھے صفات کو جو حاصل کر رہا ہے، صرف اسی لیے ہے کہ اس کمالات کے سفر کو طے کرتا ہوا لقائے پروردگار تک پہنچیے، جہاں پر حقیقت میں وہ عبد حقیقی کے طور پر تلقی کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، حقیقت میں وہ عبد حقیقی اس کی ظاہر ہوگی۔ اور یہی ریزن ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان تمام دیگر موجودات پر برتری اور فضیلت رکھتا ہے، کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایسے اعمال اور صفات کو حصول کرتا ہوا، حاصل کرتا ہوا لقائے پروردگار تک پہنچتا ہے، اور یہ مقام اور یہ کمال دیگر موجودات میں پایا نہیں جاتا۔ اسی بنا پر یہ انسان دیگر موجودات پر برتری رکھتا ہے۔ اسی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سورہ اسراء کی 70ویں آیت، جہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، شرافت دی ہے۔ شرافت دی ہے کس پر؟ دیگر موجودات پر۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے اسی انسان کو، اسی بنی آدم کو اللہ کے اکثر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، جہاں پر اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ انسان کو جب خدا فضیلت دے رہا ہے، کرامت دے رہا ہے، ابتدائی طور پر اس کے آغاز خلقت میں دو چیزیں اس کے اندر قرار دے رہا ہے، اہم چیزیں۔ ایک، اس کے اندر پاکیزہ فطرت، جیسے ہی پیدا ہوا اس کے آغاز خلقت کے ساتھ اسے پاکیزہ فطرت دی ہے، ایسی پاکیزہ فطرت دی ہے جو جس میں کوئی برائی نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، حقیقت کو طلب کرنے والی فطرت ہے، خدا کو پہچاننے والی فطرت ہے، خدا کی طرف رغبت کرنے والی فطرت ہے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نہ وہ یہودی ہوتا ہے نہ وہ نصرانی ہوتا ہے، اللہ کی فطرت پر ہے، کیونکہ اس کی فطرت اتنی پاکیزہ ہے، خود بخود اللہ کی طرف ہی وہ رغبت کرے گی، خود بخود اللہ ہی کی بندگی کی طرف رغبت کرے گی۔ اس کی فطرت میں بت پرستی نہیں ہے، اس کی فطرت میں کفر اور نفاق اور شرک نہیں ہے، اس کی فطرت میں توحید ہے۔ لیکن اگر اس کی پرورش کسی یہودی کے ہاتھ میں ہو، کسی نصرانی کے ہاتھ میں ہو، کسی کافر کے ہاتھ میں ہو، کسی شرک کے ہاتھ میں ہو، اس کی فطرت جو توحیدی ہے وہ چھپ جاتی ہے، پردے میں آ جاتی ہے، حجاب آ جاتے ہیں۔ جب حجاب کی بنا پر اب یہ بچہ جب پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یا نصرانی بن جاتا ہے، یا یہودی بن جاتا ہے، یا کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی بچے کو جو پیدا ہوا ہے اس کی فطرت، جو پاکیزہ فطرت اسے باقی رکھیں، وہ اللہ کی توحید کی طرف حرکت کرے گا، اس حد تک حرکت کرے گا کہ وہ اللہ کی نشانی بن جائے گا، لقائے پروردگار تک پہنچ جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور دوسری اہم چیز جو خدا دیا ہے، عقل کی بڑی نعمت۔ یہ دو چیزوں کے ذریعے سے خدا نے اس انسان کو کرامت دی ہے، شرافت دی ہے، ایک پاکیزہ فطرت اور ایک انٹیلیکٹ، وزڈم، عقل، حکمت۔ اور توجہ کیجئے اس میں یہاں پہ، اسی دو چیزوں کے ذریعے سے، توجہ کیجئے یہاں پہ، انسان کو چاہیے کہ کس طرح سے بہتر زندگی کریں، سیکھنا چاہیے۔ اگر یہ انسان سیکھ لے کہ مجھے کس طرح سے بہتر زندگی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ علم اخلاق کا نام کیا ہے؟ بہتر زندگی کرنا۔ اگر یہی انسان بہتر زندگی کرتے ہوئے اپنے اس پاکیزہ فطرت کو شکوفا کرے، اجاگر کرے، نورانی کرے، اب یہ انسان اپنی فطرت کی، میں نے کہا نا، اب یہ انسان کی فطرت تو اللہ کی طرف جائے گی۔ جب اچھے زندگی کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے صفات کے ساتھ جب اپنی اس خالص اور پیوریفائڈ فطرت کو شکوفا کرے گا، اجاگر کرے گا، تو اس کی پوری حرکت
انتہائی کمال کی طرف ہوگی، الٹیمیٹ پرفیکشن کی طرف ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ لقائے پروردگار ہے۔ اگر انسان بری طرز زندگی کو اپنا لے، برے اعمال یا برے صفات، تو وہاں پر یہ اس کی فطرت مخفی ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، پردے اس پر آ جاتے ہیں۔ جب آ جائیں گے، اب یہ انسان کمال کے بجائے نقصان کی طرف حرکت کرے گا۔ ایسا مقام بھی آ جائے گا جہاں پر خدا کہتا ہے کہ وہ بہرا ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے۔ اولئک کالانعام، اور اس کا شمار جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کے مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اپنے برے اعمال اور برے صفات کے ذریعے سے اپنی اس فطرت کو وہ چھپا چکا ہے، وہ فطرت جو اللہ کی طرف حرکت کرتی تھی۔ کتنا بہترین ہے اگر انسان اپنی فطرت کو زندہ رکھنا ہے، نورانی رکھنا ہے، تو اسے اچھے اعمال اور اچھے صفات کو اختیار کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔